بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم علم بدیع کو پڑھیں گے اور جو اہم صنعتیں ہیں اس کو آج ہم ترتیب کے ساتھ شعری مثالوں کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ علم بدیع کیا ہے، ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ علم بدیع یعنی ایک ایسا علم ہے جس میں ہم لفظوں کے ذریعے اور معنوں کے ذریعے کلام میں اچوتا پن، نادر پن اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم لفظوں کے ذریعے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اپنا کلام میں تو اس کو ثنائے لفظی کہتے ہیں، اور جب ہم معنوں کے ذریعے اپنے کلام میں شعر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، نادر پن پیدا کرتے ہیں تو اس کو ثنائے معنوی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم چند ثنائے لفظی پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے، اپنے پاس نوٹ کر لیجیے۔ بہت ہی آسان میں نے لکھے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہے صنعتی تضمین۔ جب ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کے ایک مصرع سے اپنا مصرع لگا کر شعر کہتا ہے تو اس کو صنعتی تضمین کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک مصرع اپنا ہے اور ایک مصرع کسی دوسرے شاعر سے لیتا ہے تو اس کو صنعتی تضمین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا یہ شعر دیکھیں: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصح، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ ناصح کا ہے جو کوٹیشن میں بند ہے۔ تو پہلا مصرع غالب کا ہے اور دوسرا مصرع ناصح کا ہے، تو یہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی؟ صنعتی تضمین۔ ٹھیک ہے۔ صنعتی تلمیح، ایک تلمیح ہوتا ہے جو آخر میں خ آتا ہے اور ایک تلمیح ہے جو آخر میں عین آتا ہے، تو یہ صنعتی تلمیح ہے۔ شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں ہو اور دوسرا مصرع دوسری زبان میں ہو تو اس کو صنعتی تلمیح کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں: آنا تیرا مبارک جانا تیرا اداسی، ستاخ کلی کلسترگی زڑگے زما اباسی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا مصرع اردو زبان میں ہے جبکہ دوسرا پشتو زبان میں ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعتی تلمیح۔ اس طرح امیر خسرو کا ایک شعر ہے کہ وہ میں اب بھول رہا ہوں: زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا۔ اسی طرح یہ ایک شعر ہے، اب میں بھول رہا ہوں، اس کا ایک مصرع فارسی کا ہے اور ایک ہندی کا ہے، تو یہ کون سی صنعت ہوئی؟ صنعتی تلمیح۔ اب تیسرے نمبر پر ہے صنعتی تضاد۔ صنعتی تضاد یہ ایک صنعتی معنوی ہے، لیکن میں نے یہاں پر لکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ مثلاً صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اب صبح اور شام ایک دوسرے کے متضاد ہے، صبح اور شام، تو یہ کون سی صنعت ہوئی؟ صنعتی تضاد، یعنی ایک دوسرے کے متضاد الفاظ آئے ہیں صبح اور شام، تو اس کو ہم صنعتی تضاد کہتے ہیں۔ صنعتی سیاقۃ الاعداد، شعر میں ہندسوں اور اعداد کا ذکر کرنا چاہے ترتیب سے ہو یا غیر ترتیب سے صنعتی سیاقۃ الاعداد کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اعداد آئے ہیں کہ نہیں، 4 2 پھر 2، تو یہ کون سی صنعت ہوئی؟ صنعتی سیاقۃ الاعداد، جس میں اعداد اور ہندسوں کا ذکر ہوا ہو۔ صنعتی قلب، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کو الٹا کرنے سے دوسرا لفظ بن جائے، یعنی ایک لفظ اس طرح لکھنا یا 2 الفاظ 2 سے زیادہ جس کو الٹا کر کے سے دوسرے الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، تو اس کو صنعت قلب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدم کا یہ شعر دیکھیں: بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروفوں کا الٹا کے پی گیا۔ اب بارش کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کو اگر آپ الٹا کریں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ شراب بنتا ہے، یا شراب کے لفظ کو آپ الٹا کریں تو اس سے لفظ بارش بنتا ہے۔ تو اس طرح کی الفاظ کا استعمال کرنا یہ صنعتی قلب کہا جاتا ہے۔ اس کو صنعتی تجنیس، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو دیکھنے میں مشابہ ہو، ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہو، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے معنی جدا جدا ہوتے ہیں۔ مثلاً تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی ہی نہیں پہنچی۔ اب یہاں پر پہنچی کا لفظ دیکھیں، پہنچی کے ایک معنی ہے پہنچنا
جبکہ دوسری معنی ہے بازو بند. عورت ایک خاص قسم کی کڑا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہاتھ پر باندھتی ہے، تو اس کو ہم پہنچتی کہتے ہیں، پہنچی. تو ایک تو اس کے معنی ہے پہنچنا اور دوسرا اس کے معنی ہے بازو بند. تو یہاں پر اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک ہی لفظ لگتا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہے. تو یہ کون سی صنعت ہوئی؟ صنعت تجنیس. اگلا ہے صنعت تکرار. کلام میں ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا جو ایک ہی معنی رکھتا ہو صنعت تکرار کہا جاتا ہے. تکرار مطلب بار بار ایک لفظ کا آنا. تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، ایک لفظ کا بار بار استعمال کرنا شعر میں، تو اس کو ہم صنعت تکرار کہتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں حضرت موہانی کا شعر، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا او زمانہ یاد ہے. اب چپکے چپکے لفظ دیکھیں 2 بار آیا ہے، چپکے چپکے، ٹھیک ہے، صنعت تکرار ہے. یا یہ ایک اور شعر دیکھیں، او تا جلوہ آرام اگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. آپ دیکھیں 4 بار آئے ہیں، یہ 2 الفاظ 4 بار آئے ہیں، نہ دیکھا نہ دیکھا، ٹھیک ہے. تو اس کو کون سی صنعت کہتے ہیں؟ صنعت تکرار کہتے ہیں. تکرار یعنی بار بار آنا. صنعت اشتقاق. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کا مادہ یعنی مصدر ایک ہو، تو اس کو صنعت اشتقاق کہتے ہیں. یعنی 3-4 الفاظ کا استعمال کرنا یا 2 الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک ہی لفظ سے نکلے ہو، تو اس کو ہم صنعت اشتقاق کہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں یہاں پر، خنجر ناز نے کیا چاٹ لگا دی دل کو، چاٹتا ہونٹ ہے لے لے کے جراحت کے مزے. اب یہاں پر 2 الفاظ آئے ہیں، چاٹ پہلے مثل میں، دوسرے مثل میں چاٹتا. 2 الفاظ آئے ہیں لیکن دونوں الفاظ ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں، ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ چاٹنا. چاٹنا کے لفظ سے یہ دونوں الفاظ نکلے ہیں. تو اسی طرح الفاظ کا استعمال کرنا جس کا مصدر ایک ہو، 2 یا 3-4 الفاظ ہو جو ایک ہی مصدر سے نکلے ہو، ایک ہی لفظ سے نکلے ہو، تو اس کو صنعت اشتقاق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ویڈیو تھی، چند صنعتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر مزید چند صنعتیں پڑھیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.